وقال تعالى في مقام آخر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ-نشین باعزت خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس کے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، شعبان المعظم کا آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور جو مہینہ ہمارے سروں پہ عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، تاکہ اس مہینے میں بندہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں کمر بستہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مہینے کی، ماہ رمضان المبارک کی خوشخبری بھی صحابہ کرام کو دیتے تھے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتاکم رمضان، وفی روایت اتاکم شہر رمضان، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو، ومرضۃ الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں انہیں پابند سلاسل کر دیتا ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم رات متعین فرمائی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو اس مہینے کی عظمت کا احساس ہو کہ یہ مہینہ کتنے قدر و منزلت کا مہینہ ہے۔ اس رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے خلاصی کرتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ برادران اسلام، یقیناً رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہمیں اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح سے ہم اور آپ ایک مہمان کے
آنے پر جو ہمارا عظیم مہمان ہوتا ہے، ہم اس مہمان کے آنے پر اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، گھروں میں صفائیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے پکوان اور مشروبات تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پروگرام ہو تو اس کے لیے ایک الگ قسم کی تیاری ہوتی ہے، شادی بیاہ ہو تو اس کے لیے الگ قسم کی تیاری ہوتی ہے، مارکیٹنگ کرنا، اور تو ہر چیز کی ایک تیاری ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، یقیناً اس مہینے کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس مہینے کی تیاری کی، تو اس لیے آپ کی امت کو، آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے تیاریاں کر لیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس طرح سے دیگر 11 مہینے ہماری زندگی میں آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں ان مہینوں کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ مہینے اللہ رب العالمین کے یہاں کس قدر حامل ہیں، کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ 4 مہینے ایسے آتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں، لیکن جب وہ مہینے آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رجب کا مہینہ کب آیا، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ کب آیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح سے یہ رمضان کا مہینہ بھی ہماری زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جبریل امین علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہی تھی۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگی، مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی منبر پر چڑھنے لگے، پہلے زینے پر، دوسرے زینے پر، تیسرے زینے پر قدم رکھا اور آمین کہتے گئے۔ وجہ دریافت کی گئی کہ آمین کیوں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات بیان کی، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس سے برا شخص کون ہوگا، اس سے زیادہ محروم شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، تباہی اور بربادی ہو جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اس مہینے کو پانے کے باوجود وہ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر پاتا، اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت طلب نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ پاتا، یقیناً وہ شخص محروم ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ اس مہینے کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ 3 قسم میں بڑھ جاتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ اس مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو مرحوم ہو جاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو محروم ہو جاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو مذموم ہو جاتا ہے۔ فرمایا فمن رحم فی شہر رمضان فہو المرحوم، کہ جس شخص پر رمضان کے مہینے میں رحم کر دیا گیا، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت نازل ہو گئی، تو وہ مرحوم ہو گیا۔ فمن حرم فہو المحروم، اور جو شخص اس مہینے کو پائے، اس مہینے کو پانے کے باوجود جو اس مہینے کا حق ہے اس کا حق کما حقہ ادا نہ کر سکے، عبادات میں کوتاہیاں کرے، نوافل کا اہتمام نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، جو کثرت سے اس مہینے کے اندر عبادات انجام دینی چاہیے وہ ان عبادات کو نہ بجا لائے، وہ شخص محروم ہو گیا، وہ شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو اس مہینے کو پائے
اور پانے کے بعد بھی آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کر سکے۔ آخرت کے لیے جو شخص توشہ جمع نہ کر سکے وہ شخص مذموم ہے، برا شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں میں اعلان کر دیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49، کہ اے نبی آپ اس بات کی خبر دے دیں، میرے بندوں سے آپ کہہ دیں انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی جان لو کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کر پاتا، ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ وہ تو کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہ کامیابی کی بشارت سناتا ہے، کامیابی کی خوشخبری دیتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ اس کے یہ سارے بندے کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ ہمارے یہاں دنیا میں ہمارے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جس کی تجارت خوب پروان چڑھ جائے، جو بہت اچھی طرح سے بزنس کرنا جانتا ہو، جو بہت زیادہ پیسوں کی سیونگ کرتا ہو، جس کے بینک اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسے جمع کیے گئے ہوں، جس کے بڑے بڑے محلات ہوں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، ہماری نظروں میں، دنیا والوں کی نگاہ میں وہ شخص کامیاب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایسا شخص کامیاب نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہ شخص ہے جو نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ برادران اسلام، اس مہینے کی عظمت کا، اس کی قدر و منزلت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ہم اس احساس کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہوں کہ رمضان کا مہینہ ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم رات متعین فرمائی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، قدر و منزلت والی رات ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ آیات بتلاتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی متعین کر رکھی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے کا احساس نہیں ہوتا، اس کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہے، اسی لیے جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہی ہمارا رویہ، یا جو لوگ اللہ رب العالمین کے خالص اور مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ جب عبادات انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس مہینے میں عبادات انجام دیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ گزرتا ہے وہ پھر اپنی روش پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم احساس کے ساتھ، اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس مہینے کے اندر داخل ہوں تو یقیناً آنے والے جو 11 مہینے ہوں گے ان مہینوں کے اندر بھی ہم انشاءاللہ الرحمن
اسی روش پر قائم رہیں گے جس روش پر رمضان کے مہینے میں قائم تھے۔ سامعین عظام، رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جن کے کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ہماری روش وہی روش ہوتی ہے جو بقیہ مہینوں میں ہوتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کر جاتے ہیں جن کے ادا کرنے سے ہماری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم بحالت روزہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے بھائی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے والدین سے نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ ہماری یہ حرکات، یہ سکنات، ہماری یہ عادات و اخلاق ہمیں اس مہینے میں جو عبادات ہم نے کی ہیں ان تمام عبادات کو زائل کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ایک شخص بظاہر نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کے اعضاء سے اس کے گھر والے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اس کے تعلقات اب بھی ختم ہیں، اور ہم بظاہر اس کو متقی سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص متقی نہیں، بلکہ متقی تو وہ شخص ہے جو شخص اپنے اخلاق و عادات کو بھی درست رکھے، جس کا عقیدہ درست ہو اور اس کے اخلاق و عادات بھی درست ہوں۔ صرف نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی انسان متقی نہیں ہو جاتا، یا کوئی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے اور کثرت سے یہ ساری چیزیں کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، کیا وہ جنتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اور ایک وہ عورت جو کثرت سے تو عبادات انجام نہیں دیتی، بس فرائض کا اہتمام کرتی ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے، کیا وہ جنتی ہے؟ آپ نے کہا ہاں وہ جنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے زبان سے، ہمارے اعضاء سے، ہمارے اخلاق و کردار سے، ہمارے عادات و اطوار سے اگر ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے، کوئی بہن پریشان ہے، ہمارے والدین پریشان ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب پریشان ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے یہ اعمال، ہمارے یہ اخلاق، ہماری یہ عادات ہمیں جہنم سے دور کر دیتی ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا، مؤمنوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کر لو، ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ تمہارا رب تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سامعین اعزام، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انتظار میں بیٹھا ہے، اس گھات میں ہے
کہ اس کے بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں پر بخشش مانگیں، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں۔ لیکن اللہ کے یہ بندے عوام کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ ایسے غافل ہیں کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ سامعین عظام، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کیا، حفوات اور بکواسات بکتے رہے، تو یقیناً ہمارا وہ روزہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، بری عادات کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العالمین کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کہ وہ شخص اپنے کھانے کو چھوڑ دے، اپنے پینے کو چھوڑ دے اور حفوات بکتا رہے، اس کا وہ عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے بھائی رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہونے کے باوجود بھی ان کے رشتہ داروں سے جو قطع تعلقی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ان لڑائیوں کو بحال نہیں کرتے، اور اپنے رب سے یہ امید لگائے رہتے ہیں کہ ہمارا رب اس مہینے میں ہماری بخشش فرما دے گا، ہماری مغفرت فرما دے گا، ہمارے اوپر انوار و برکات کے دروازے کھول دے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جب بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، اور دوسرا وہ جو قطع تعلقی اختیار کیے ہو، جو صلہ رحمی نہ کرتا ہو، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملتا ہو، جو اپنے بھائی سے اچھے برتاؤ نہ کرتا ہو، حسن سلوک نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین بخشش نہیں کرتا۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ ان تمام افعال سے، ان تمام بری عادات سے جو ہمارے اندر ہیں، ہم ان سے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے میرے بندوں سے آپ کہہ دیں، اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کی بخشش کر دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے، جب بندہ اپنے ان گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی ٹھان لے، قسم کھا لے، تب جا کر اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ لوگ تھے مشرکین مکہ میں سے جو اسلام لانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وجہ سے اسلام نہیں لا رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں سے لڑائیاں لڑی ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا ہے،
ان کے خلاف سازشیں کی ہیں، ہم نے شراب پیے ہیں، زناکاریاں کی ہیں، بدکاریاں کی ہیں، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا جو ہم نے نہیں کیا، کیا ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا؟ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات کھٹک رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر چکے ہوں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر چکے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کر چکے ہوں، ان لوگوں سے ان کا رب مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، سچی توبہ کر لو، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ تو مشرک بھی نہیں ہیں، آپ نے تو اپنے نبی سے قتال بھی نہیں کیا، اپنے نبی کے جو سچے ساتھی تھے آپ نے ان کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا لڑائی نہیں کی، آپ نے کبھی اپنے دل میں انہیں برا نہیں جانا، ہمیشہ جب بھی انہیں دیکھا عقیدت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو بھلا آپ کا رب آپ کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟ یقیناً آپ کا رب آپ کی مغفرت کرے گا۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کریں۔ معلّہ ابن فضل رحمہ اللہ اور ان کی جانب منسوب کرتے ہوئے کئی محدثین کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، تابعین اعظام رحمہم اللہ، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کانوا یدعون اللہ تبارک و تعالی ستۃ اشہر، وہ 6 مہینے پہلے اپنے رب سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ الہ العالمین تو ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا دے، رمضان کے مہینے سے ہمیں ملا دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو وہ 6 مہینے یہ دعائیں کرتے کہ الہ العالمین اس مہینے میں ہم نے جو عبادات انجام دی ہیں تو ہمارے ان عبادات کو قبول فرما۔ انہوں نے اس مہینے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے پہنچا دے، یا رمضان کے مہینے کو ہم تک پہنچا دے۔ تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان کے مہینے میں پہنچنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ برادران اسلام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کا مہینہ آنے سے پہلے تیاریاں کر لیں۔ وہ تیاریاں جس طرح سے تیاریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس طرح سے آپ کے اصحاب نے کی، خوب کمر بستہ ہو جائیں اور کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں۔ آج ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کیوں نہیں فرماتا؟ ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا لباس حرام، ہر چیز حرام، ہماری جس کھانے سے پرورش ہوئی ہے وہ حرام، تو پھر ہماری دعائیں اللہ کیسے قبول کرے؟ سچی توبہ کریں، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے، تو یقیناً آپ کا رب آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے۔ روزے کا مقصد ہی تقوی حاصل کرنا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ مقصد ظاہر ہے کہ تقوی شعار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔
تو آپ تقوی اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے ڈریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کی سلف صالحین کے اقوال اور افعال کی روشنی میں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تو رمضان المبارک کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔